عبادت کا کام موت تک جاری رہے، عبادت کا سلسلہ کٹنا نہیں چاہیے۔ رمضان میں ہم نے رمضان کے رب کی عبادت کی ہے، رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رہنی چاہیے۔ جس اللہ کی عبادت ہم نے رمضان میں کی ہے اسی کا تو حکم ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا کام موت تک مسلسل جاری رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، آپ کو وہی عمل پیارا ہوتا تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس پر دوام برتا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین محبوب تھا جس کے ماننے والے اس پر ہمیشگی برتے۔ چند دنوں تک عبادت کا اہتمام کر لیا اور پھر اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان لگاتار عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، اور صحابہ کرام کا یہی طرز تھا۔ تو آج ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ہماری کیفیت بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی پہلے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ عمل کا سلسلہ موت تک جاری رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کا وقت پر اہتمام کریں، ساری نمازوں کا اہتمام وقت پر کریں، سنتوں کی پابندی کریں، فرائض پر عمل کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بال بال بچائیں۔ شریعت کی تابعداری اپنے ذہن میں اور دل میں بیٹھا لیں، کیونکہ شریعت کی تابعداری کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمیں دین پر جماؤ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور مضبوطی والا عمل ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہم چاہیں گے کہ اگر ہم دین پر جمے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے دل کی وہی کیفیت باقی رکھنا چاہتے ہیں جو رمضان میں تھی، تو دینی مجلسوں میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، علماء اور دعات کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ ان کی صحبت بہت گہری ہوتی ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار علماء ربانی کی صحبت اختیار کریں، ان سے فون کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کریں جو بری طبیعت کے ہوں، کیونکہ ایک دوست کا ایک انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دوست وہ ہوں جو دیندار ہوں، جو نیکیوں کی رسیاں ہوں۔ اگر دوستی برے لوگوں کی ہوگی تو ہم بھی برے بن جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں، اخبرنی من تجالس اخبرک من انت، جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کر دو، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ جیسے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے ہم بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر اوقات انسان کے غلط راستے پر گامزن ہونے کے ذمہ دار اس کے برے دوست ہوتے ہیں، اس لیے دوست کے انتخاب میں احتیاط برتیں۔ 5ویں نمبر پر اور آخری نقطہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہم نے رمضان میں کی ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت جاری رکھیں، اس کے معنی پہ غور کریں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی بتایا گیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ پوچھا تھا کفار و مشرکین نے کہ آخر 23 سال میں قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی مرتبہ قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اللہ نے جواب دیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، آپ کے دل کو قوی رکھیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمارا دل سلامت رہے گا، دین پر ثبات قدمی نصیب ہوگی۔ خاص طور پر قرآن کریم میں انبیاء کے قصوں پر غور کرنا اور ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا ثبات قدمی کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پر غور کریں، انبیاء کے قصوں پہ غور کریں۔ بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد قرآن کو سینت کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کی تابعداری کریں، اذکار کا اہتمام کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ عجیب طریقے سے ہماری دل کی وہی کیفیت رہے گی جو رمضان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر گامزن رکھنا اور وفات دینا، تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔